ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کی مجلس نصیب فرمائی، اور یہ مجلسیں بڑی قیمتی مجلسیں ہیں، خصوصاً وہ مجلس کہ جو قرآن کی تکمیل میں ہو رہی ہے، قرآن کی مناسبت سے ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فضل کہ اللہ ہمیں ایسے حضرات اور شخصیات کی زیارت نصیب فرمائے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے اور جن کی زیارت بھی باعث ثواب ہے۔ اور میں ان حضرات کو بھی مبارکباد پیش کروں گا جنہوں نے بڑی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد درس قرآن سے بات کیا، اور جو حضرات تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اصل تو ہم ان کی زیارت کریں گے اور ان سے استفادہ کریں گے۔ رہی یہ بات درس قرآن کی، والد محترم حضرت مولانا قاری محمد شریف شاکر صاحب، یہ ان کا لگایا ہوا پودا کہ انہوں نے تب درس قرآن کا آغاز کیا جب صرف 2-3 نمازیں ہوا کرتی تھی، 4-5 نمازیں ہوا کرتے تھے، تب آغاز کیا تھا کہ جب یہ مسجد بچی تھی، لیکن ان کا لگایا ہوا پودا اخلاص کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ترقی عطا فرمائی، اور آج ہمارے سامنے پورا ایک گلدستہ بن چکا ہے۔ اور پھر درس قرآن کی اپنی برکات ہے، درس قرآن جس مسجد میں ہو، جس محلے میں ہو، اس کی اپنی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علاقہ پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور یہ درس قرآن انسان کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کی اصلاح کا سبب بنتا ہے، روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور میں گزارش بھی کروں گا، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھے بھی صحیح۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا، اور یہ یاد رکھیے اس کا تعلق صرف علماء کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے کیوں نازل کیا؟ ہر خاص و عام کے لیے نازل کیا، یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہوگا کہ اگر ہم قرآن کو پڑھیں نہ قرآن کو چھوڑ دیں۔ اور پھر قرآن کی تلاوت ایک وقت تھا کہ لوگ ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے، قرآن کی محافل ان کو ایک اہمیت دیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہری بات ہے جس طرح ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس میں فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے آگاہ دیا تھا کہ بڑی تیزی کے ساتھ فتنے آئیں گے۔ اس وقت زیادہ ضرورت ہے اپنی ایمان کی مضبوطی کی، ایمان کو پختہ کرنے کی، آگے وہی وقت چل رہا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن کے ساتھ جڑے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ قرآن عزت عطا کرنے کے لیے ہمیں اللہ نے نازل فرمایا، یہ قرآن ترقیاں دینے کے لیے اللہ نے نازل فرمایا۔ اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا۔ قرآن کے بغیر وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خاک ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام، یہ قرآن ان کے ساتھ تھا، ان کے سامنے تھا، قرآن ان کے ہاتھ میں تھا، جہاں وہ جایا کرتے تھے کامیابیاں ان کے قدم چھوا کرتی تھی۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ آپ قرآن اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قرآن شفاعت کا ذریعہ بنے گا، یہ قرآن قبر کے اندھیروں میں روشنی کا ذریعہ بنے گا، یہ قرآن ہمیں جنت میں لے کر چلے گا۔ آتا ہے قرآن کہے گا، یا باری تعالیٰ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مجھ سے تلاوت کیا کرتا تھا، لہٰذا میں اس کے ساتھ ہوں، یا تو مجھے بھی اس کے ساتھ جہنم میں داخل کریں، یا پھر اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں داخل کریں۔ اس لیے ہم ذوق و شوق کے ساتھ اس کی تلاوت بھی کریں، اور ایسی محفلوں سے مستفید بھی ہوں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں فیصل بنائیں۔ اللہ نے قرآن صرف تلاوت کی نازل نہیں فرمایا، یاد رکھیے قرآن ایک دستور حیات ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اللہ نے کیوں نازل فرمایا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی اپنے مطابق گزارنی ہے، یاد رکھیے اللہ نے بطور دستور حیات کے قرآن نازل فرمایا، یہ ہماری دستور حیات ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ بھئی اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ نے کاروبار کیسے کرنا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے معاملات کیسے چلانے ہیں،
آپ کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے, آپ کی معیشت, آپ کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن یہ علماء نے پڑھنا ہے, یا قرآن صرف اور صرف برکت حاصل کرنے کے لیے. یاد رکھیے, قرآن صرف برکت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے. قرآن زندگی کیسے گزارنی ہے یہ اصول اور ضابطے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن کا پرچار کیا, اسی قرآن کا پرچار کیا. بلکہ آگے رمضان آنے والا ہے, ہم رمضان کی ابھی سے تیاری کریں, اور یہ ذہن میں رکھیے کہ رمضان اور قرآن لازم اور ملزوم, قرآن اور رمضان لازم اور ملزوم ہے. اللہ نے قرآن رمضان میں نازل کیا, اور پھر اہم بات یہ کہ آپ اندازہ لگائیں کہ قرآن اتنی عظیم الشان کتاب, قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ترقی عطا فرمائی. جس رات میں یہ نازل ہوتا ہے اللہ نے اس رات کو ساری راتوں کا سردار بنا. لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے زیادہ اعلیٰ اس میں بات کرنا ایک رات میں. پھر اللہ نے اس قرآن کو جس مہینے میں نازل کیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار. اس لیے یہ قرآن جس سینے میں آئے گا آپ اندازہ لگائیں وہ سینہ کتنا باعث برکت ہوگا, وہ سینہ کتنا باعث رحمت ہوگا. تو اس لیے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ یہ سمجھایا, یہ بدلایا. اور پھر رمضان کے مہینے میں جو قرآن کی سماعت کا سب سے اہم ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز تراویح. ہم لوگ اس میں سستی کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ غیر ضروری ہے شاید. یاد رکھیے اگر ہم نماز تراویح پابندی کے ساتھ پڑھ لیں یہ پورے سال کے لیے ہمیں چارج کر دے. یہ رمضان اللہ کیوں ادا کر رہا ہے؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اللہ سے مانگا کرتے تھے, تو انہوں نے سبب دیا بھئی رمضان بڑی اہمیت کا حامل ہے, ابھی سے اس کی تیاری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے, روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے. وہ اتنے روزے رکھتے تھے جو عام مہینوں میں نہیں رکھا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ رمضان کی تیاری ہو جائے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی تیاری کی ضرورت تھی؟ تو پھر وہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اپنی امت کو سبق دی, اپنی امت کو سمجھایا کہ بھائی میں یہ تیاری کر رہا ہوں, یہ آپ کے لیے, آپ نے تیاری کرنی, اس لیے ضروری ہے ہم آج سے اس کی تیاری شروع کریں. آج سے اپنے آپ کو پابند بنائیں. قرآن کی تلاوت تو روزانہ کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. رمضان تو چلیں چارج کرنے کا ذریعہ, اس میں زیادہ قرآن کی تلاوت ہو, لیکن قرآن کی تلاوت تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو. یقین جانے پورا دن باعث برکت ہو سکے. ہم کاروبار کرتے ہیں, اس سے پہلے اگر قرآن کی تلاوت ہوگی یاد رکھیے ہمارا کاروبار باعث برکت ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن اللہ نے نازل کیوں کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ. اس میں شفا ہے, اس میں جسمانی شفا بھی ہے, اللہ نے روحانی شفا بھی رکھی ہے. یہ تو شفا کے ذریعے روحانی شفا بھی ملے گی, جسمانی شفا بھی ملے گی. آج افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جس سے ہم نے کیا کرنا تھا, شفا حاصل کرنی تھی, آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جس سے ہم نے برکتیں حاصل کرنی تھی, آج ہم نے اسے چھوڑ دیا. تو کیسے ہم ترقی حاصل کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کی اہمیت کو جانیں اور سمجھیں, قرآن کی اہمیت کو پہچانیں. اور آج ایک رجحان ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, وہ ہے قرآن کی حفظ کا. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حفظ یہ شاید ان لوگوں کا کام ہے جو متوسط طبقہ ہے, جس کو اللہ نے زیادہ دے رکھا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حفظ کروائیں گے, قرآن کی طرف, دین کی طرف لے کر آئیں گے تو یہ کام کو زندگی کیسے گزاریں. یاد رکھیے جتنی شاندار زندگی حافظ قرآن گزارتا ہے کوئی بھی نہیں گزارتا, جتنی اعلیٰ اور شاندار زندگی عارف گزارتا ہے کوئی بھی نہیں گزارتا. ذرا سمجھے تو صحیح. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں, دنیاوی فنون سکھاتے ہیں, کس لیے؟ کہ زندگی اچھی گزارے. کیا اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے؟ یہ ضمانت ہے. لیکن اگر دینی تعلیم ہوگی, قرآن کی تعلیم ہوگی تو یہ ضمانت ہے. یہ کیا ہے؟ اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کی زندگی پرسکون گزرے گی. اور باقی عوام الناس کے لیے بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں, روزمرہ کے معمولات میں اس کو شامل کرتے ہیں, تو ہماری زندگیوں میں بھی انقلاب آئے گا. برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے.